بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو انہیں صابن کے ذریعہ، سرف کے ذریعہ صاف کرتے ہیں تو پھر وہ کپڑے صاف شفاف قابل استعمال ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ گندے ہو جائیں تو انہیں صاف کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک عقل مند انسان اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ گندگی سے بالکل آلودہ ہو کر بالکل میلا کچیلا اور پھر بیکار نہ ہو جائے۔ تو جس طرح کپڑے کی صفائی کے لیے صابن اور دھلائی جو ہے ضروری ہے، اسی طرح انسان کے نفس کے لیے کہ انسان کی فطرت، انسان کا نفس، ماحول، شیطان، نفس کے غلبے سے وہ لغزشوں کا شکار ہو جاتا ہے، غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ تو یہ گندگی اور یہ خرابی انسان کو بہت زیادہ خراب کر دیتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے صاف شفاف دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر پھر وہ مزید کرتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے خیر اور شر میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے اور وہ خطاؤں کا پتلا بن کے رہ جاتا ہے۔ تو انسان کے نفس کو، انسان کے ضمیر کو، انسان کے دل اور روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ ہے۔ جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی جناب میں لوٹ آؤ، توبہ کرو، اور ایسی توبہ جو خالص توبہ ہو، سچی توبہ ہو، اللہ کے خوف سے ہو، اللہ کے ڈر سے ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے اور عزم سے ہو، اور اس وقت خود گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ توبہ جو ہے استغفار، معافی مانگنا اللہ سے، اللہ کے قدموں میں گر جانا، سجدہ ریز ہو جانا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ہے توبہ۔ تو یہ توبہ انسان کو، انسان کے قلب کو، انسان کے روح کو صاف کر دیتا ہے، جس طرح صابن انسان کپڑے کو صاف کر دیتا ہے یا زنگ لگی ہوئی چیز کو سیکل کرنے کے لیے تیزاب کا استعمال کرتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر، توبہ، استغفار، نیکی کرنا، اللہ کی جناب میں رجوع کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم اس بات کی عادت بنائیں کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہماری زبان پہ آ جاتا ہے، توبہ توبہ، استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں، زبان پہ یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل سے تعلق عام طور پہ نہیں ہوتا، استحضار نہیں ہوتا۔ توبہ وہ جو اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت اور اللہ کو حاضر و ناظر اور الہ و معبود سمجھتے ہوئے اس کے سامنے پورے دل کی حاضری کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ توبہ کی جائے، یہ توبہ ہے۔ اور کلکم خطاؤن، کہ سب لوگ غلطی کرنے والے ہیں، وخیر الخطائین التائبون، اور وہ بہترین خطا کار کون لوگ ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس واسطے توبہ اپنا وتیرہ بنانا چاہیے، صفت بنانی چاہیے، اور اللہ کی جناب میں ہم سب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری دشمنوں کے خلاف مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔